بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لاسٹ 2 ویڈیوز میں ہم نے فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں اور مشہور فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کی تعداد اور فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی اکتاتے نہیں ہیں، اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ سب ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کئی فرشتوں کے نام جانیں گے۔ فرشتوں کے نام تو ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے چند کے ہی ناموں کا علم ہے۔ پہلے 2 فرشتوں کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے، ترجمہ: آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ تیسرے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا نام ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو قیام کرنا چاہتے تو رات کی نماز کا آغاز کس چیز سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تو اپنی نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے مجھے تو ہی اپنے حکم سے حق پر چلا، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ چوتھے فرشتے کا نام مالک۔ یہ اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور وہ صدا لگائیں گے، اے مالک، تیرے رب کو چاہیے کہ ہمارا کام تمام کر دے۔ 5 اور 6 فرشتوں کے نام منکر اور نکیر۔ ان کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں، تو اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتی ہے وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی خبر لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ سب کچھ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے اہل خانے میں سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ میں اٹھائے۔ یہ تو مومن کا قصہ ہے، اور اگر وہ منافق ہوا تو کہے گا، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے، تو اسے دبوچ لے، تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ 7 اور 8 فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ:
اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ فرشتوں میں پائی جانے والی صلاحتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بے پناہ صلاحتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی اصلی صورت کے علاوہ کوئی بھی صورت دھارنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کی شکل میں ارسال فرمایا تو اسی کا تذکرہ کیا کہ ترجمہ، پس ہم نے اس کی جانب اپنے فرشتے کو بھیجا تو اس نے مکمل بشر کا روپ دھار لیا، یعنی انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم نہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں نے خود بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو مختلف شکلوں میں آتے تھے، لہٰذا کبھی وحیہ قلبی کی شکل میں آتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت چہرے والے صحابی تھے، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا ہوا تھا، جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں ہیں جن میں فرشتوں کے مختلف روپ دھارنے کا ذکر ہے، جیسا کہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے آدمی کے واقعے میں ہے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اور اسی طرح گنجے، کوڑھ والے اور نابینا 3 لوگوں کی حدیث میں بھی فرشتے کے آدمی کی شکل میں آنے کا ذکر ہے۔ الحمدللہ، ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرشتوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔